اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو کوئی نہ تھا جو کہ تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین زخموں بھری کہانی، حسین عظمت کا آستاں ہے،
اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز، جنوں کا محور، جلال زہرا جمال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا، عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین صدق و صفا کا ساقی، حسین چشم انا کی مستی، حسین بعد از قیام ہستی، حسین کے نقش پا کی مستی، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین نے زندگی بکھیری فضا سے، ورنہ قضا برستی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے اٹ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو،
حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے، وہ دیکھ فوجوں کے درمیاں بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بپرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر، خدا کے بخشش کی خیمہ گاہ حسین کی سلطنت کے اندر، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین فکر و انا کا غازی، حسین جنگاہ میں نمازی، حسین حسن نیاز مندی، حسین اعجاز بے نیازی، حسین معجز نمائے دوران، حسین حق کی فسن ترازی، حسین ہارا تو یوں کہ جیسے حسین نے جیت لی ہے بازی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ حسینیت زندہ باد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں اپنی تقریر کا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور میں اسے پڑھ رہی ہوں۔ بیکرسفیلڈ، جو میں ایک نئی امام بارگاہ بنی ہے اور وہاں پر 3 سال سے یہ جگہ جو تھی یہ رینٹڈ تھی، لیکن اب وہاں پہ یہ اسٹیبلش ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہر شبے جمعے میں پروگرامز ہوتے ہیں اور ریگولرلی یہاں پر محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ ڈیٹس میں۔ آپ اس سینٹر کے لیے ضرور دعا کریں، اور اس سینٹر کا نام ہے المہدی سینٹر، بیکرسفیلڈ، کیلیفورنیا۔ میں جن کی طرف سے یہ مجلس پڑھ رہی ہوں وہ محترمہ کا نام فرزانہ ہے، جو میری قرآن کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، اور یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے شوہر کے لیے اور آغا وسیع قاسم فضل بخش
مرحوم جو خاوند تھے فرزانہ یاس کے، اور ایک محترمہ ہیں جن کی بھی یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، جن کا نام ہے محترمہ حبیب زہرا، اور جو والدہ ہیں زاہد شیخ صاحب کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد پر، اللہم صلی علی محمد وال محمد۔ بس جو یہاں پہ کلام پڑھے گئے ہیں اور جو پاک نام لیے جائیں گے، جو تلاوتیں ہوں گی، پروردگار عالم ہم ان سب کا ثواب جو ہے محمد وال محمد کے تصدق سے ان مرحوموں کے نذرانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ یاسین کی آیت جو آیہ مبین کہلاتی ہے، امام مبین کہلاتی ہے، اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اور جیسا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو شیعان حیدر کرار ہیں، جو ماتم داران حسین جو سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے اٹھتے ہیں تو ان کے کیا مرتبے ہوتے ہیں جنت میں۔ تو جیسے کہ اگر آپ مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، میں اکثر جو چیزیں ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں جتنا بھی میرا علم ہو۔ سورہ یاسین جو ہے وہ ایک بہترین سورہ ہے، اور اس کی فضیلت ہر امام نے بیان کی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ جو پلیسمنٹ ہے قرآن میں، اس کا سٹیٹس قرآن میں ایسا ہے جیسے کہ قرآن کی جان، جیسے کہ آپ کے جسم میں دل ہے، اگر یہ دل نہیں ہو تو دھڑکن نہیں ہو، اگر یہ دھڑکن نہیں ہو تو یہ زندگی نہیں ہو۔ تو اسی طرح یہ سورہ یاسین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا دنیا میں قلب ہوتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا قلب سورہ یاسین ہے۔ اور اگر میں نے اس پہ بہت سٹڈی کی ہے سورہ یاسین پہ، اور آپ یقین مانیں کہ اس کی تفسیر اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ انسان کے لیے ایک زندگی میں سمجھنا ناممکن ہے۔ انفیکٹ ابھی بھی ایک چیٹ میرے پاس چل رہا ہے جو میں وہاں پر لوگوں کو ہر دن اس کی ایک آیت کی حفظ کے لیے کہتی ہوں، ایک آیت ٹرانسلیشن کے ساتھ بھیجتی ہوں، اور اس کی ٹرانسلیٹریشن کرتی ہوں، اور اس کے معنی بیان کرتی ہوں، ایکسپریشنز جو ہیں اس کے آج کی دنیا کے حساب سے، اور کہتی ہوں آپ سیکھیے، آپ دیکھیے کہ سورہ یاسین کیا ہے، کیونکہ جسے جان کہا جاتا ہے قرآن کی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن از سچ پرفیکٹ بک، اتنی پرفیکٹ کتاب ہے کہ جب یہ مثالیں بھی پیش کرتی ہے تو مثالوں میں اس کا پرفیکشن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے دل میں 7 نسیں ہوتی ہیں جو پورے جسم میں جن کے ذریعے خون دوڑتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگر اسے قلب قرآن کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو، تو اس کے اندر 7 مبین ہیں،
اور آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ ان مبینوں کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے کہ آپ کی دعا پوری ہو جائے۔ اب دیکھیے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں اس پہ ہی اپنے ذکر کو محدود رکھوں گی کہ جو آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ آیت مبین کہلاتی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی دن میں سورہ یاسین پڑھ لے تو پھر پورے دن اس کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور رزق اسے بے حساب ملتا ہے۔ رات میں پڑھے 30,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر سوتا ہوا مر جائے یاسین پڑھ کر تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اس کی میت میں، اس کے غسل میں، اس کی کفن میں اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب قبر میں جاتا ہے وہاں بھی اس کے لیے استغفار ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب روز قیامت اٹھتا ہے تب بھی وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں نہیں پہنچ جائے۔ تو یہ یاسین میں ہے ایسی کون سی بات جو اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے؟ 2-3 آیتیں لوں گی جس سے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے یہ آیت جو میں نے آیت مبین لی ہے، امام مبین کی جو پہلی آیت، پہلی مبین ہے قرآن میں سورہ یاسین میں، اور ونڈرفلی کیونکہ قرآن جو ہے نیومریکلی پرفیکٹ ہے، نمبر وائز پرفیکٹ ہے، تو اس لیے آیت بھی 12 نمبر کی ہے اور امام بھی 12 ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب امام مبین کا ذکر آیا تو امام مبین کون ہے؟ جب یہ آیت پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام کے ساتھ اصحاب موجود تھے اور انہوں نے کہا یہ امام مبین کون ہے؟ کیا توریت امام مبین ہے؟ کیا انجیل امام مبین ہے؟ کیا قرآن امام مبین ہے؟ وہ سوال پہ سوال کر رہے تھے اور پیغمبر اسلام انکار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا علی سامنے سے چلے آ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ امام مبین ہے جو آپ کے سامنے۔ اب امام مبین کے بارے میں آیت کیا کہتی ہے؟ انا نحن نحیی الموت۔ قرآن میں یہ پلورل ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے ہم، میں نہیں کہہ رہا ہے، اللہ میں بھی کہتا ہے قرآن میں، ہم بھی کہتا ہے، ایک سنگولر فارم بھی لیتا ہے ایڈریس کے لیے اور پلورل فارم میں بھی ایڈریس کرتا ہے جمع میں۔ انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نحیی الموت ہم زندگی دیتے ہیں، کس کو؟ جو مر جاتا ہے اس کو۔ تو انا نحنو نحیی الموت ونکتم ما قدموا وآثارہم، جو کچھ آگے بھیجا وہ بھی کتابت کر لی، جو پیچھے چھوڑا آثار قدم اس کی بھی کتابت کر لی۔ دیکھیے سمجھیے آیت کو کہ ہم ہیں، انا نحنو نحیی، پتہ یہ 3 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اس آیت جب شروع ہوتی ہے ایسا کوئی لینگویج میں نہیں ہوتا، انگلش میں صرف آئی وی ایک بار بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم ہی ہیں جو زندگی دیں گے مردے کو، زندگی دیتے ہیں مردے کو، اور ہم ہی ہیں جس نے لکھ دیا ہے کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس کے عمل پیچھے آثار چھوڑ کے آئے ہیں، اور ہر ایک چیز، کل شیء، ہر ایک چیز، ایوری تھنگ، انکلوسیو، کل کا مطلب انکلوسیو، اس میں کوئی بھی چیز ایکسکلوڈڈ نہیں ہے۔ کہاں ہم نے احاطہ کر لیا، کہاں ہم نے جمع کر لیا، کہاں ہم نے اکٹھا کر لیا، کہاں ہم نے حساب کر لیا؟ امام مبین، فی امام مبین۔ تو اب ہر چیز، زندگی، موت کے بعد کا اٹھنا، تمہاری زندگی میں جو تم نے عمل کیے ہیں، جو آگے بھیجے ہیں، ان کا حساب، جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اس کا حساب، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے احاطہ اس کا؟ امام مبین میں لکھا ہے۔ تو یعنی ہر چیز کا حساب و کتاب امام مبین کے پاس ہے۔ اور خود مولا علی فرماتے ہیں اپنے لیے کہ قسم ہے اللہ کی،
کہ میں وہ امام مبین ہوں جو حق اور باطل کا فیصلہ کرے گا، اور مجھے یہ فضیلت پیغمبر اسلام سے ملی ہے۔ تو امام مبین مولا ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، اگر انسان خود جانتا ہے، اسے خود چاہیے کہ وہ حفظ کر لے یاسین کو، اس میں تمہارے امام کا ذکر ہے، جیسے ہم نوحے، قصیدے، مرثیے جو ہیں ہم عربی میں، جو ہم فارسی میں اور اردو میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں عربی میں، تو ہمیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے۔ اور جو خود پڑھے گا مرتے وقت، اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ اور اگر خود نہ پڑھے، امام کہتے ہیں کہ خود نہ پڑھ سکے، تو اگر کوئی پڑھتا ہے، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہوتی ہے، بالکل آسانی سے اس کی روح نکل جاتی ہے، اور وہ اس دنیا کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، پیچھے کا اسے کچھ خیال نہیں آتا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب 10 محرم کا دن تھا اور جناب قاسم سے مولا نے سوال کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، تو آپ نے کہا تھا شہد سے زیادہ شیریں۔ شہد جو ہے وہ ایک کمپلیٹ فوڈ ہے، ٹوٹل نیوٹریشن ہے وہ۔ اگر انسان شہد کھا لیتا ہے پھر اس کو بھوک نہیں لگتی، اٹ از ٹوٹلی فلفلمنٹ۔ تو شہد سے بہتر کون سی چیز ہے؟ اگر آپ شہد کھا لیں گے، اس کے بعد میں کوئی چیز نا، میٹھا کھانے کے بعد کوئی چیز کا ٹیسٹ نہیں آتا، اٹ از سو کمپلیٹ۔ تو شہد سے زیادہ شیریں، یعنی اس کا ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی میٹھی ہے، کہ جب وہ اتنی میٹھی ہے کہ انسان شہد کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب انسان کو بہترین چیز ملتی ہے، سب سے بہترین چیز ملتی ہے، تو وہ بہترین چیز کو دنیا میں آسانی سے چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں بہترین انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کی فیملی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، وہ چیزیں جو اس نے ذخیرہ کی ہیں، وہ جو گھر اس نے خوبصورتی سے سجایا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی ہابیز کی جو اس نے خزین کی ہیں، یہ اس کی بیسٹ چیزیں ہیں دنیا میں۔ اسے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اسی لیے دل اٹکا رہتا ہے، روح نکلتی نہیں۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ یاسین پڑھی جائے، تو جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور امام مبین کا ذکر آتا ہے، جو چاہے گناہگار ہو چاہے نیک انسان ہو، جب وہ امام مبین کا ذکر سنتا ہے اور امام مبین کو مرتے وقت سامنے دیکھتا ہے، آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور خود سورہ واقعہ میں اس کا ذکر کہ ہم جو مرنے والا ہے اس کے زیادہ قریب ہیں تم سے، نحن اقرب علیہم منکم ولیکن لا یبصرون، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ کون ہے جو مرنے والے کے قریب ہے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مرنے والے کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے زیادہ ہم قریب ہیں اس مرنے والے کے، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ تو اب یہ کون سی چیز ہے؟ دیکھیے، جب گناہگار دیکھتا ہے کہ مولا علی سورہ یاسین پڑھی گئی، امام کا ظہور ہوا، چاہے گناہگار ہو، چاہے بے گناہ ہو، چاہے صالح ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے متقی ہو، چاہے مومن ہو، مولا سب کے پاس آتے ہیں مرتے وقت۔ آپ پہچانے یا نہیں پہچانے، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن ہم شیعوں کی یہ بات ہے کہ ہم پہچانتے ہیں، اور جیسے ہی ہم مولا کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ آیت سنتے ہیں، اویئرنیس بیکمز کمپلیٹ۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں، آپ سے عربی میں ہی سوال کیے جائیں گے، آپ سے عربی ہی بولی جائے گی، مرنے کے بعد آپ کی زبان نہیں بولی جائے گی، اور وہ نیچرل لینگویج ہے، آپ اس میں ہی جواب دیں گے۔
تو نیچرلی کہتے ہیں کہ جب آپ یہ آیت سنیں گے کہ ہم زندگی دیں گے، ہم ہی زندگی دیں گے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، جو تم نے آگے بھیجا ہے اور جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، اور ہر چیز ہم نے جمع کر کے کتاب مبین، امام مبین کو دے دی. تو اب جو گناہگار مولا علی کو ماننے والا ہے وہ سوچتا ہے امام تو آ گئے، میں تو زندگی بھر انہیں ہی پکارتا تھا، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، تو اب تو میں ان کے حوالے ہوں، یہ میرے مددگار ہیں اور یہ میری مدد کریں گے. اور اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اور جو مومن ہوتا ہے وہ تو انتظار ہی اس دن کا کرتا ہے کہ کب موت اس کے قریب آئے اور اس کی ملاقات اس کے امام سے ہو جائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جب امام موجود ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں 3 وقت مولا ضرور آتے ہیں. کوئی بھی مومن جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے 3 وقت مولا ضرور آتے ہیں. ایک وقت جب وہ دنیا میں آتا ہے، دوسرا وقت جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اور تیسرا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کا عہد ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں تو مولا کمپلسریلی ہی آتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن مولا کو آپ جب بلاتے ہیں وہ آپ کے بالکل قریب ہوتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ پہلی مبین ہے، اور یہ پہلی مبینی ہمیں بخشش کا اعلان دے رہی ہے. اور یہ سن کر مرنے والا اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے اور وہ اپنے امام کے ساتھ ہو لیتا ہے. پھر تو جانتے ہیں آپ کے امام قبر میں بھی آتے ہیں، سوال جواب بھی ہوتے ہیں. لیکن اب اتنی ساری باتیں کرنے کے لیے تو یہ چھوٹی سی مجلس میں پاسبل نہیں ہے. لیکن جنت کی بات کہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے گئے، اب تو قرآن رحمت دوہری ہوتی ہے، اسی لیے جو سورہ رحمان ہے نا اس میں ہر چیز ڈوئل بیان کی ہے. خلق کرنا انس کا بھی، جن کا بھی، شمس کا بھی، قمر کا بھی، نجم کا بھی، شجر کا بھی، مشرقین کا بھی، مغربین کا بھی، ہر چیز دوہری، 2 دریا، 2 پتھر، ہر چیز 2 چیز اس میں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ رحمت دوہری ہوتی ہے. اور اگر یہ آپ قرآن کی زبان میں سمجھیں تو الرحمن الرحیم میں ہے، جسے ہم جس کی ہم ہم اس طرح اسے بیان کر سکتے ہیں کہ محمد اور علی میں ہے، رسالت میں اور امامت میں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہ نے رسول اللہ کو قرآن میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین بن کر وہ اس دنیا میں آئے. لیکن اس کے بعد میں جو رحمت جاری ہے وہ اللہ کی، وہ امامت سے ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Sorry, there was a disturbance in the recording. جیسے کہ میں ذکر کر رہی تھی آپ کے سامنے رحمان اور رحیم کا، کہ یہ دوہری ہوتی ہے، اس لیے سورہ رحمان میں 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو رحمت ایک طرف ہوتی ہے وہ رحمت دوسری طرف بھی ہوتی ہے. وہ کس طرح کہتے ہیں کہ سورہ رحمان میں ہی جہنم کا بھی ذکر آتا ہے، جنت کا بھی ذکر آتا ہے. تو سورہ رحمان میں جہنم کا ذکر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ نیکوں پہ رحمت، مظلوم پہ رحمت، ظالم کے لیے جہنم ہے. تو یہ رحمت کے 2 حصے ہیں، دوہرے 2 فیزز ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. اور یہ پازیٹیو اس میں بھی آتا ہے کہ جیسے میں آپ کو سمجھا رہی تھی ابھی کہ رحمت ہو گئی جو اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے بارے میں کیا جو پیچھے رہ گیا وہ تو روتا رہ گیا کہ میرا ساتھی چلا گیا، یا میرا دوست تھا، یا میرا کوئی بھی تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ تو اکیلا رہ گیا. تو اس کے لیے مرنے والے کے لیے اللہ نے رحمت بتا دی اس دنیا میں. اب اسی سورے میں جو سورہ یاسین میں ذکر کر رہی ہوں، اسی سورے کی آیت نمبر ہے
55, 56, 57 جہاں اللہ کہہ رہا ہے انا اصحاب الجنتی. اب جنت میں کون جائے گا؟ ابھی ذکر ہو رہا تھا نا، فرشتے جس کے ساتھ جو یاسین پڑھتے رہیں گے، یاسین کو مانتے رہیں گے کہ انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جو جنت والے لوگ رہیں گے اس میں کیا کریں گے؟ شغل میں رہیں گے، مشغول ہوں گے خوشیوں میں، خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے. ہم و ازواجہم، دیکھیں یہ مجلس ہے ایصال ثواب کی، اور فرزانہ کے شوہر کی کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں ازواج کا ذکر اس میں کر رہی ہوں. اللہ نے کہا ہے قرآن میں ازواج جو اللہ نے بنائے ہیں، جوڑے جو بنائے ہیں، ان میں اللہ نے محبت دی ہے، اور دنیا میں ایک ساتھ بسر کرنے کے طور اور طریقے دیے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، محبت ہوتی ہے، ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب اس دنیا سے ایک سے دوسرا جدا ہو جاتا ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ اسے کس طرح اس کے دل کو تسلی دیتا ہے، کس طرح اس کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے جوڑے. آدم کی زوجہ جناب حوا تھے، اور جناب حوا کے زوج جو تھے وہ آدم تھے. زوج مینس اے پیئر. اردو میں ہم کہتے ہیں زوجہ کا مطلب صرف ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی ہوتی ہے، لیکن اٹ از زوج مینس اے پیئر. اٹ کین بی اے زوج اور اے زوجہ. ہم و ازواجہم فی ظلال، یعنی تم یہاں پر تکلیف سے گزر رہے ہو، تمہیں اللہ نے الگ کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم اپنے جوڑوں کے ساتھ کہاں ہوگے؟ فی ظلال، یعنی سایوں میں، ٹھنڈے سایوں میں. علل ارائک متکئ، ان تختوں میں بیٹھے ہوگے تکیہ لگائے ہوئے آرام سے. تو نیچرلی دس از دا کمپینین شپ. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری دنیا جو ہے یہ فانی دنیا ہے، یہ کم دن والی دنیا ہے، یہ مورٹل ورلڈ ہے. اس دنیا میں تمہیں زیادہ دن نہیں رہنا ہے. اس دنیا میں تھوڑے دن تمہارا ساتھ تھا، لیکن اگر تمہارا ساتھ اچھا رہا، تم اور تمہارے شوہر اس دنیا میں اچھی زندگی گزاریں گے، اور نیک عورتیں اگر ہوں گی تو وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی. اور اگر عورتیں یہاں پر نہیں پسند کریں گی رہنا اپنے مردوں کے ساتھ، یا مرد نہیں پسند کریں گے اپنی عورتوں کے ساتھ وہاں رہنا، تو ہیپینس ہیز ٹو بی پرفیکٹ ان جنت. تو پھر اللہ اپنی طرف سے انہیں چاہے حوریں دے چاہے غلما دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے جو وہ پسند کریں. لیکن جو اس دنیا میں خوش رہتے تھے ان کے لیے ہے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں بیٹھے ہوں گے گہرے سائے میں تکیہ لگائے ہوئے تختوں پہ. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اللہ، میں نے کہا نہیں، یہ دوہری تسلی ہے. ایک تسلی جو چلا گیا اس کے لیے تھی کہ امام مبین آئے تمہیں لے کے چلے گئے، اب تمہاری زندگی جو وہاں ہوگی یہاں کی زندگی سے بہتر ہوگی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اگر کچھ شرطیں پوری کر لے اس دنیا میں، اپنے واجبات کو ادا کر لے، اپنی ڈیوٹیز کو پورا کر لے، اور اہل بیت سے محبت کرے، تو کہتے ہیں پھر اس کے لیے اتنی حسین زندگی ہے مرنے کے بعد کہ جس طرح وہ گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی دعا کرتا ہے، اگر وہ پتہ چل جائے اسے اس کے کیا انعام ہے اللہ کی طرف، اسی طرح گڑ گڑا کے وہ اپنی موت کے لیے دعا کرے گا. تو آپ سمجھ لیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو کہتے ہیں لہم فیہا فاکہۃ وہم ما یدعون، ان کے لیے کہاں ہوں گے؟ بہترین وہاں پر میوے ہوں گے، اور جو جسے وہ پکاریں. یدعون یعنی پکارنا بھی ہے، مانگنا بھی. آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، اور آپ جس کو پکاریں گے وہ آپ کے پاس ہوں گے. تو آپ کس کو پکاریں گے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جسے پکارتے تھے اسے آپ وہاں پر بھی پکاریں گے. آپ پنجتن کو پکاریں گے اور وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم. اللہ کی طرف سے سلامتی کی
اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے ان کے لیے۔ تو دیکھیے یہ ہے سورہ یاسین کہ جس میں اللہ ذکر کر رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ کے لیے دوہری رحمت بتائی کہ رحمت اللہ نے جانے والے کے لیے بھی اس میں سمجھا دی، اور جو پیچھے رہ گیا ہے اس کے لیے بھی سمجھا دی کہ یہ جدائی چند دن کی ہے، تھوڑے دن کے بعد تم بھی ان کے ساتھ ہوگے۔ اور اس کے بعد میں جو آیت آتی ہے سورہ یاسین کی، جو آخر میں آتی ہے 82nd ون، کہ انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو وہاں پر جو زمانہ ہوگا اور وہاں کا جو ریعلم ہوگا وہ کن فیکون کا ریعلم ہوگا۔ اور ایک کتاب میں نے پڑھی ہے جس کا نام ہے آداب الصلاۃ، جو خمینی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، جس میں ڈسپلن آف نماز ہے پورا۔ اس میں آپ نے لکھا ہے مولا علی کے ذریعے کہ جب مومن اپنے محلوں میں چلے جائیں گے اور اپنے محلوں میں رہیں گے اور کہیں گے فرشتے ان کے در پہ آئیں گے، اور فرشتے ان کے در پہ آ کے دق الباب کریں گے اور انہیں آواز دے کے پکاریں گے۔ وہ کہیں گے آپ کون ہیں؟ کہیں گے ہم پیغام لائے ہیں آپ کے پاس، ہم آپ کے پاس پیغام لائے ہیں، اور یہ پیغام جو ہے آپ کے پاس جو ہے آپ کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کہتے جب وہ پیغام لیں گے اور اسے کھول کے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ میں تیرا اللہ ہوں، تیرا رب ہوں، میں تیرا اللہ ہوں اور میں تیرا رب ہوں، اور میں کن فیکون کی قدرت رکھتا ہوں۔ میں کن فیکون کی قدرت رکھتا ہوں کہ جب میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو آج میں نے اس قدرت میں سے تجھے بھی کچھ بخشا، تو بھی یہاں پر جو مانگے گا وہ تجھے حاصل ہو جائے گا۔ اور دیکھیے اس مقام پر پہنچنے کے لیے، کن فیکون کے مقام پر پہنچنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو ماننا ہوگا کہ جو خود دنیا میں کن فیکون کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور کن فیکون کی قدرت کون رکھتے ہیں اس دنیا میں؟ جب وہ کسی چیز سے کہتے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں تو سورج کو پلٹ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہی سورے میں سورج کی قسمت لکھی ہوئی ہے، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ کہتا ہے ہم کس کے ذریعے جنت میں جائیں گے، ہمیں کس کے ذریعے امام مبین ملیں گے، اور کس کے ذریعے سائے جنت کے ملیں گے۔ جو کن فیکون، اللہ بتا رہا ہے جو کن فیکون ہے، اس کی قدرت اللہ نے جنہیں بخشی ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تقدیر بنائی ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، مستقر کر دیا اس کو ایک راستے پہ، ذالکا یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے اس کی، جیسے میری اور آپ کی تقدیر ہے ویسے اس کی تقدیر ہے، تقدیر العزیز العلیم، زبردست جاننے والی کی تقدیر اس نے لکھی ہے۔ کس کے لیے؟ سورج کے لیے۔ تو اب سورج کی تقدیر کوئی پلٹ نہیں سکتا، تقدیر کوئی کسی کی بدل نہیں سکتا، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ سورج کے پلٹنے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور سورج مولا علی نے پلٹا ہے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ مولا علی نے سورج کو پلٹا ہے۔ تو یعنی تقدیر اگر مولا علی چاہیں تو بدل جاتی ہے، تو پلٹ جاتی ہے، اسے ہی شفاعت کی منزل کہا جاتا ہے۔ تو تقدیر یا سورج کی مولا علی پلٹتے ہیں، اور یا راہب کی حسین ابن علی پلٹتے ہیں۔ جانتے ہیں نا آپ، یہی ہماری شفاعت کرائیں گے، یہی کن فیکون کی قدرت رکھتے ہیں، جنہوں نے عاشور کے دن جناب عباس سے کہا تھا
کہ اگر میں چاہوں، ساقی کوثر کا بیٹا ہوں میں، اگر میں چاہوں تو فرات میرے قدموں میں آ جائے، لیکن میں تاریخ میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ یہ جنگ پانی کی ہے، یہ جنگ حق اور باطل کی ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جو تقدیر کو بدلتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی انہی کے وسیلے سے انسان اپنی نمازوں کے، اپنے روزوں کے اور اپنے حج اور زیارت کی قبولیت کے کتنے دعوے کر سکتا ہے کہ آج نماز میں بالکل میرا اٹینشن یہاں سے وہاں نہیں گیا، جو 3 منٹ میں نے نماز پڑھی صرف اللہ کے لیے، جو میں نے 12 گھنٹے روزے رکھے اس میں میں نے ایک بھی بات غلط نہیں کی، جو میں نے حج و زیارت کا سفر کیا میں نے پوری طرح سے کوشش کی اور ایک بھی غلطی مجھ سے اس میں ہوئی نہیں۔ 100% پرفیکشن عبادت کا کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو نیچرلی ہر چیز جو ہماری ہے وہ امپرفیکٹ ہے، تو ان پرفیکٹ کو پرفیکٹ کرنے کے لیے شفاعت چاہیے۔ شفاعت مطلب سیکنڈنگ، ہیلپنگ، کمپلیٹنگ، پرفیکٹنگ، کیورنگ۔ یعنی اگر ہمارے اعمال امپرفیکٹ ہیں، پرفیکٹ شفاعت کرے گی۔ ہماری عبادت اور حج مکمل نہیں ہے، مکمل شفاعت کرے گی۔ ہمارے روزے، زکوٰۃ، خمس میں بھی کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہے، اسے مکمل شفاعت کرے گی۔ ہماری ہر چیز امپرفیکٹ ہے۔ شفاعت مطلب کوئی آپ کے ساتھ دوسرا آ کے کھڑا ہو اور آپ کی چیز جو انکمپلیٹ ہے اسے کمپلیٹ کرے، جسے ہم سپلیمنٹنگ کہتے ہیں یا کمپلیمنٹنگ کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اس طرح وہ شافیع روز محشر ہوں گے اور وہ ہماری نمازوں کو اور عبادت کو کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن ہاں، ہم ایک چیز کو جو کہتے ہیں کہ وہ ہماری پرفیکٹ ہو سکتی ہے، وہ ہے ہماری عزاداری، وہ ہے ہماری عزا، وہ ہے ہمارا ماتم، وہ ہے ہمارا رونا، جو ہم ہمارے امام پہ روتے ہیں، اور روتے ہیں تو دل سے روتے ہیں۔ جب غم بیان کیا جاتا ہے، یہ آنسو جو آنکھوں سے نکلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سیدہ اپنے رومال میں لے لیتی ہیں، تو سیدہ جو ملکہ ہیں آئے تطہیر کی، کیا کوئی چیز جو بالکل مکمل طریقے سے پاک نہیں ہو اپنے رومال میں لیں گی؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اسی لیے آتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ جب عزاداران حسین ایک جگہ جمع ہوں گے اور اکٹھا ہوں گے اور وہ روئیں گے میرے غم پر، تو یہ غم وہ ہے جو ان کے دل میں بسا ہے، جو حقیقی طور سے ان کی آنکھوں سے نکلتا ہے۔ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اپنی عزاداری کو ایسا بنائیں، عزادار ایسے بنے، ماتمدار ایسے بنے کہ صرف حسین کے لیے یہ عزا۔ تو یہ ہماری جو عبادت ہے یہ بالکل بالکل پیور عبادت ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آیا تھا فرشتہ پیغام لے کے امام حسین علیہ السلام کا، اور بی بی بہت روئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی، اور کہا تھا کہ میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو پھر تم وہ وعدہ ہو، یہ رونا وعدہ ہے اللہ کا۔ آپ سوچئے کیا ہے مقام امام حسین کا، ان کے غم کا، اور آپ کا کیا مقام ہے، آنسوؤں کا کیا مقام ہے، جو روتا ہے اس کا کیا مقام ہے، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جناب سیدہ سے، اور وعدہ کیا ہے رونے کا، اور وعدہ صرف ایک نسل کا نہیں ہے، وعدہ ہے نسلن بعد نسلن،
जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और आप देख रहे हैं 100 साल से दूसरे 100 साल में कोई चीज ताजी नहीं रहती, ना कोई इन्वेंशन, ना कोई फैशन, ना कोई तौर, ना कोई तरीका। जो 1400 साल से चला आ रहा है, और जब हर साल आता है तो ऐसा लगता है कि ये फिर गमे हुसैन नया है। हम भूल जाते हैं ना अपने घर वालों को। कौन अपने माँ बाप को जिंदगी भर रोता है, मुझे बताइए? कोई रोता है? 2 साल, 4 साल, 5 साल अपने अजीजों को रोते हैं। मैं ऐसी औरतों को भी जानती हूँ कि उनके जवान बेटे इस दुनिया से चले गए हैं। बहुत रोते हैं वो, बहुत दिल बेकरार होता है उनका। लेकिन फिर थोड़े साल गुजरते हैं कि अल्लाह उन्हें सब्र दे देता है। लेकिन गमे हुसैन में सब्र नहीं आता। गमे हुसैन में सब्र इसलिए नहीं आता कि ये अल्लाह ने जनाब सैयदा को वादा किया है कि मैं एक ऐसी नस्ल पैदा करूंगा सिर्फ तेरे रोने के लिए। तो फिर जनाब सैयदा ने भी अपनी तरफ से वादा किया है कि मैं भी वादा करती हूं कि जो भी मेरे हुसैन पे रोएगा, मैं उसके आंसुओं को अपने रुमाल में लूंगी और वो बेशकीमत बन जाएंगे कयामत के दिन, वो मोती कि जब कोई फरिश्ते के पास ले जाएंगे तो फरिश्ते कहेंगे इसकी कीमत हमारे पास नहीं है, इसकी कीमत तो मलकाए कौनैन देंगी आपको, और इसके बदले आपको जन्नत के अलावा कुछ नहीं, जन्नत इसकी कीमत है, ये आपको मिलेगा। कौन? हुसैन, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। वो अस्र की कसम है जब हुसैन ने अपनी पेशानी सजदे में रख दी और जब हुसैन शहीद हो गए, पूरी इंसानियत घाटे में चली गई। पूरी इंसानियत घाटे में चली गई। अब अगर तुम्हें घाटे से निकलना है तो वह तवासुल बिस हक व तवासुल बिस सब्र। तवासो का मतलब क्या होता है? तवासो का मतलब होता है वसीयत करो सब्र की, वसीयत करो हक की। हक क्या है बताइए? 1400 इयर्स की हिस्ट्री लीजिए और पढ़िए। अगर आपको कोई हक का मंजर नजर आएगा और कोई सब्र का मंजर नजर आएगा तो वो रोज़े आशूर होगा। और अल्लाह जो कह रहा है ना कि वसीयत कर दो हक की, वसीयत कर लो सब्र की, ये वही बात है जो जनाब सैयदा से कही थी। यानी कि याद रखो, नस्ल के बाद नस्ल मजलिसों को बढ़ाते रहो, हुसैन के हक़ का परचम लहराते रहो, हुसैन के सब्र की दास्तान दुनिया को सुनाते रहो, हुसैन पे रोते रहो, हक़ के साथ बढ़ते रहो। जैसे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला। हर दिन जो है वो आशूर का दिन है, हर ज़मीन जो है करबला की ज़मीन है। और देखिए ये कैसी हकीकत है,
چاروں طرف آپ نظر کریں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کوئی زمین پہ خون بہہ رہا ہے، کوئی حق کی آواز دے رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی فریاد کر رہا ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، ہر ایک انسان پکار کسی اور کو رہا ہے، لیکن آواز وہ حسینیت کی ہے کہ جب ان کا بیٹا اس دنیا میں آئے گا تو پھر وہ حق اور وہ صبر دوبارہ آ جائے گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے محمد انوال محمد کے تصدق سے۔ آغا وسیع قاسم قازل بخش کی روح کے ثواب کے لیے اور محترمہ حبیب زہرا کے ثواب کے لیے جو والدہ ہیں زاہد شیخ صاحب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار، دعا کرتے ہیں ہم محمد وآل محمد کے تصدق سے کہ جن کے اس سال کے لیے یہ مجلس پڑھی گئی تھی ان کے درجات کو جنت میں بلند کر دے۔ پروردگار عالم ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، انہیں شفاعت حسین نصیب ہو، روز قیامت ان کی اولاد کو شاد و آباد رکھ، دین اور دنیا میں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر for attending the majlis.